لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا امت مسلمہ پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس کو امت وسط پیدا کیا ہے، میانہ رو امت پیدا کیا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس میں زندہ رکھا ہے تاکہ ان تعلیمات کے نتیجے میں وہ احکام جو اللہ رب العزت کی جانب سے فرض کیے ہوئے ہیں اس میں یہ امت افراط اور تفریط کے شکار نہیں ہوئی ہے۔ جیسے گزشتہ امتیں اللہ کی جانب سے عائد کردہ ذمہ داریوں میں اور فرائض میں افراط و تفریط کے شکار ہوئی، یہ رمضان المبارک کے روزے اس امت سے پہلے گزری ہوئی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ فقط ایک عیسائیت کا جائزہ لیا جائے تو ان پر بھی ماہ رمضان ہی کے روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن چونکہ ماہ رمضان کبھی گرمیوں میں اور کبھی سردیوں میں، کبھی بہار میں، کبھی خزاں میں، مختلف موسم میں اس کا ورود ہوتا ہے، تو عیسائیت نے از خود اس کو ایک معین موسم میں مقرر کرنے کی وجہ سے اس پر 10 روزے بڑھا دیے اور کہا کہ اس کو ہم ایک خاص موسم میں، سردیوں کے موسم میں رکھیں گے، ٹھنڈے دنوں میں، تو اس میں ہمیں فائدہ ہوگا، اور اپنی طرف سے 10 روزوں کی مقدار بڑھا دی، 40 روزے کر دیے۔ پھر ان کے کوئی بادشاہ بیمار ہوئے تو انہوں نے نظر مانا کہ اگر یہ بادشاہ سلامت ٹھیک ہو جائے تو ہم 5 روزے مزید بڑھا دیں گے، تو انہوں نے 45 روزے کر دیے اس کے ٹھیک ہونے پر۔ اور اگلا کوئی بادشاہ آیا، اس نے کہا ویسے بھی 45 کیے ہوئے ہیں تو آج کے بعد 50 ہی رکھیں۔ تو یہ افراط اور تفریط کے شکار ہوئے۔ بنیادی طور پر الہی ہدایت پر عمل درآمد اور بندگی کا مقصد یہ ہے کہ عائد کردہ ذمہ داریوں میں نہ کمی کی جائے نہ اضافہ کی جائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندہ رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس امت نے فرض شدہ عبادات میں افراط اور تفریط نہیں اپنایا، اور جیسے روزے تھے ویسے روزے رکھے آ رہے ہیں، جس موسم میں آئے شکر ادا کیا، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے کہ کسی کو اس سال نصیب ہوئے تو اگلے سال پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں، اور اگلے سال روزوں تک زندہ ہے تو وہ اس روزوں کی اثرات کو برقرار رکھ پاتا ہے کہ نہیں۔ کتنی مزید گناہیں ہم سے سرزد ہو جائیں، کتنی خطائیں ہم کر جائیں، اور پھر نہ معلوم اگلے رمضان سے پہلے ہماری زندگی کا اختتام ہو یا پھر ایسا موقع ملے کہ جس میں ہم توبہ طائب ہو سکے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے ساتھ کوئی نئی ذمہ داری کا معاملہ نہیں رکھا گیا ہے، تمہارے اوپر وہ روزے فرض کیے گئے ہیں جو تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقویدار بن جاؤ۔ اب لفظ شاید اس لیے ہے کہ کوئی جبر نہیں ہے اللہ رب العزت کی جانب سے
کہ ماہ رمضان المبارک میں کہ فرشتوں کا نزول ہو اور ڈنڈے اٹھائے اور چھڑیاں اٹھائے کہ خبردار کوئی روزہ نہ رکھا ہوا ملا تو اس کا خیر نہیں. مرضی دے دی ہے کہ کون خیر کو اپناتا ہے، کون خیر کو ٹکراتا ہے. جو خیر کو اپنائے گا وہ نتائج پائے گا، جو خیر کو ٹکرائے گا نتائج سے محروم رہے گا. ضرورت ہماری ہے، اللہ رب العزت کی نہیں ہے. وہ مواقع فراہم کرتا ہے اپنے امت پر اپنے بندوں پر مہربان ہوگا، لیکن ہم اس مہربانی سے کس قدر مستفید ہوتے ہیں یہ ہم پر ہے اور ہماری ہمت پر ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوادار بنو، شاید کہ تم پرہیزگار بنو. تقوادار کا مقصد پرہیزگار بننے کا، اور پرہیز کن چیزوں کا گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ پرہیز ہمیں عملی طور پر ظاہراً کھانے پینے سے دے دیا جاتا ہے، اور کھانا پینا کوئی حرام چیز نہیں ہے، حلال چیز ہے جو روزمرہ کی بنیادوں پر ہم کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں. لیکن ایک دورانیہ ہے پریکٹس کے طور پہ، تاکہ ہماری عمل میں درستگی آئے، ہماری عادات درست ہو جائیں. ان عادات کو درست کرنے کے لیے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک وہ چیزیں جو جائز ہے، حلال ہے، انہیں روک دی جاتی ہے. اور صوم کا معنی بھی رکنے کا ہے، اور جب رکنے کا ہے تو پھر جب ان حلال چیزوں سے آدمی رک سکتا ہے ایک دورانیت تک، تو ان حرام چیزوں سے تو آدمی آسانی کے ساتھ رک سکتا ہے جو روزمرہ کے معمولات میں اس ہماری ضرورت ہے ہی نہیں. تو اللہ رب العزت عملی طور پہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے بھی رک جانے پر تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. تو گویا ان چیزوں سے رک جانے پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے جس کا تمہاری زندگی کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں. جو حرام چیز ہے، جو گالم گلوچ ہے، فحش گوئی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ساری چیزیں ان کا ہمارے زندگی کے معمولات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اللہ رب العزت نے عملی طور پہ ہمیں تجربہ کرا کر ہمیں سالس بنانا ہے کہ تم سالس بنو، کہ اگر ان چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو ان کو کیوں نہیں. لہذا ہم خود اپنے آپ پر سالس بنیں تو کوتاہی ہماری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جبر ہے، ہم نے لازمی طور پر یہ چیزیں اختیار کرنی. اسی لیے فرماتے ہیں لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بنو. 30 دن تک ایک مسلسل عمل سے گزر کر آدمی پرہیزگار بن سکتا ہے، بننا چاہے تو، کیونکہ جبر نہیں. اور پھر فرماتے ہیں ایام معدودات، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، گنے ہوئے دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، پھر اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، او علی سفر، حالت سفر میں، فعدۃ من ایام اخر، اس پر ہے کہ بعد کے دنوں میں تعداد کو پوری کرے. جبر نہیں ہے کہ بیماری کی حالت میں ضرور رکھے، سفر کی حالت میں ضرور رکھے، اس نے سہولت دی ہے. یرید اللہ بکم اليسر، کیونکہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، دشواری اور مشکلات کا کوئی رویہ نہیں رکھنا چاہتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اگر تم نے بھی چاہیے کہ تعداد پوری کرو، کیونکہ تعداد کی تکمیل پر اجر ہے، تعداد کی کوتاہی پر اجر نہیں ہے. ہاں عذر شرعی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر عذر شرعی نہیں ہے تو تعداد کو پوری کرے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور پھر تعداد کو کیوں پوری کرے؟ اس لیے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، آج جس دین کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، جس دین اور جس شریعت کے واسطے سے ہم اس عمل کے مکلف بنائے گئے ہیں اور ہم اتنے عظیم عمل سے گزر رہے ہیں، یہ ہدایت اللہ کی جانب سے. تو کہتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، چاہیے کہ تم اس کی بڑائی کو بیان کرو، اس لیے کہ اسی نے ہی ہدایت دی ہے، اس لیے روزے رکھنے کی توفیق مل رہی ہے. اگر ایمان کے نعمت سے ہی مالا مال نہ ہوتے تو ہمارا روزوں سے کیا لینا دینا. روزے اسی لیے رکھ رہے ہیں کہ ہدایت ملی ہے ہمیں، دین کی ہدایت، اسی لیے ہم روزے رکھتے ہیں. اور روزے رکھنے کے ساتھ بڑائی کا جو بتایا گیا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ،
صرف اس لیے نہیں کہ ہم زبانوں سے کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم سینکڑوں دفعہ زبان سے کہیں لیکن عمل سے ہم ثابت نہ کریں تو زبان سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا ہمارے گھر کا کوئی بڑا جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، وہ ہمیں کہے کہ بیٹے پیاس لگی ہے گلاس پانی پلا دو، اور ہم کہیں کہ بسر و چشم دادا میرے لیے قابل قدر ہو، قابل احترام ہو، میں تو تمہارے لیے مر سکتا ہوں، میں تیرے لیے کٹ سکتا ہوں، میں بک سکتا ہوں، دنیا جہاں کے کلمات پڑھ لیے جائے، نہ وہ وہاں سے اٹھے، نہ گلاس بھر کے لائے، نہ اس کو پینے کے لیے حوالے کرے، تو یہ کوئی اس کے لیے مر مٹنا ہے، اس کے لیے قربان ہونا ہے، اس کے لیے قابل احترام ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں، زبانی جمع خرچ ہے۔ لہذا صرف زبان سے اللہ اکبر کہنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس کی بڑائی کو یوں ہم ثابت کریں کہ اسی کا حکم ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھو، ہم بحیثیت مومن روزے رکھ جائیں، اور یوں نہ دیکھیں کہ کیوں رکھے، کس لیے رکھے، اللہ رب العزت نے کیا کرنا ہے روزوں کو، نہیں، بس حکم ہے اس کا، وہ کائنات کا مالک ہے، واقعہ سب سے بڑا ہے، اس نے ہمارے لیے اسی میں خیر رکھا ہے، اس لیے ہم رکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو، بڑائی بیان کرو، کیوں؟ اسی نے ہدایت دی ہے، اسی لیے روزے رکھنے نصیب ہو گئے۔ اگر ہم اس دین میں نہ ہوتے، اس شریعت کے متبع نہ ہوتے تو ہم روزے بھی نہ رکھتے۔ اور پھر فرماتے ہیں تیسری سبب کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو ہم جس کتاب سے ہدایت پاتے ہیں، جس کتاب سے رہنمائی پاتے ہیں، مومن ہونے کی تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں، یہ قرآن مجید سے ہے، اور اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے یہ رمضان المبارک مقدس بنا ہے، مبارک بنا ہے، اور ایک لحاظ سے یہ ایک پھر شکر گزاری کا مہینہ ہے کہ اے اللہ ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اتنے عظیم رہنما کتاب تو نے عطا کیا ہے، یہ کتاب نہ ہوتی تو آج ہم بھی کسی بندے کی بندگی کر رہے ہوتے، ہم بھی کسی بت کی بندگی کر رہے ہوتے، ہم بھی کسی شیطان کی پوجا کر رہے ہوتے، نعوذ باللہ، ہم بھی آگ کی پوجا کر رہے ہوتے، ہم بھی چاند اور سورج اور ستاروں کی پوجا کر رہے ہوتے۔ کئی سارے لوگوں نے اپنے لیے اپنے اپنے خدا تراش رکھے ہیں، ہم بھی کوئی خدا تراشے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ یہ کتاب ہے جس کے نتیجے میں ہم یہ شعور رکھتے ہیں، اس میں کئی ساری امتوں کی داستانیں ذکر ہیں کہ اس امتوں نے کیا کیا تراشے تھے اور کیا کیا انجام ہوا ان کا، اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں تیرے حبیب کی سنتوں کے اتباع سے، تیرے حبیب پر اس کتاب کے نزول کی وجہ سے آج یہ کتاب ہمارے لیے رہنما کتاب بنی ہوئی ہے۔ اور یہ کتاب ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو صرف پڑھتے جاؤ اور ثواب کماتے جاؤ، بلکہ اس کو پڑھتے جاؤ راہ پاتے جاؤ۔ یہ رہنما کتاب ہے، یہ انگلی پکڑ کر چلانے والی کتاب ہے۔ اگر ہم اس کتاب سے رہنمائی لیں تو صحیح، ہم کتاب سے رہنمائی لیتے ہی نہیں ہے، ہم نے صرف اس کو کتاب التعظیم بنایا ہوا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، انہیں کئی سارے جلدانوں میں لپیٹا جائے، کئی سارے رومالوں میں لپیٹ دیا جائے، گھر میں اونچے مقام پہ رکھا جائے، شادی بیاہ میں اس کو آگے لے جایا جائے، دلہن کے سر پہ پکڑا جائے، اور کبھی قسم کھانی ہو تو ہاتھ رکھ دیا جائے، بس۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی، اس رمضان کا احترام کرو۔ احترام یہ نہیں ہے کہ اس میں خاموش رہو، وظیفے کرو، سر جھکائے رکھو، نہیں، احترام یہ کہ جتنے بھی احکامات ہیں اس کو زندہ کرو، کتاب کے جانب رجوع کرو کہ اس میں کیا کیا کہا گیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، زندگی میں ہم نے کیا کیا نتائج حاصل کرنی ہے، اور مرنے کے بعد ہم نے کن نتائج کا کس بنیاد پر حقدار بننا ہے۔ انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے، ہدی للناس، پوری انسانیت کی رہنمائی کا کتاب ہے، وبینات من الہدی والفرقان، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرانے والی کتاب ہے، اور کوئی چیز حق نہیں ہے، کتاب حق ہے، لیکن ہم نے معیار کس کو بنایا ہوا ہے؟ حق کا، فلاں بزرگ کو، فلاں بابا کو، فلاں مولوی صاحب کو، فلاں مفتی صاحب کو، یہ ہمارے لیے معیار بنے ہوئے ہیں، بہت اللہ والے ہیں، لیکن وہ حق نہیں بن سکتا، اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں انما یعرف الحق بالرجال، انما یعرف الرجال بالحق ولا یعرف الحق بالرجال،
کہ حق کے ذریعے لوگ پہچانے جاتے ہیں، حق نے معیار بنائے ہوئے ہیں، زاویہ بتائے ہوئے ہیں، اس پر پرکھو کون حق کے ساتھ ہے کون نہیں۔ لیکن لوگوں پر حق نہیں پرکھا جا سکتا کہ فلاں فلاں کے ساتھ ہے اس لیے وہ حق پر ہے، یہ کوئی معیار نہیں، یہ ہمارے تراشے ہوئے معیار ہے، اللہ کے بتائے ہوئے معیار نہیں۔ فرماتے ہیں ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس تم میں سے جو بھی پائے رمضان کو فلیصم، اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ جب وہ روزے رکھے گا تو اس نے ماہ رمضان کا احترام بھی کیا، اس نے قرآن کا احترام بھی کیا، اس نے اللہ کی بڑائی اور تسلیم بھی کیا عملا۔ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، اور شاید کہ تم شکر گزار بھی بن جاؤ۔ جب ہم یہ گزشتہ 2 مرحلوں سے گزریں گے، تقویدار بنیں گے، اللہ کی بڑائی کو عملاً تسلیم کریں گے، تو پھر ہم اس دن جب عید کے دن ہمارے لیے انعام کا اعلان ہوگا کہ کون ہے وہ لوگ جس نے ذمہ داریوں کی تکمیل کی ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آج کے دن تمہاری ساری گناہیں بخش دی گئی ہے، آج ہماری عیدگاہوں سے تم ایسے لوٹو جیسے کہ آج ہی تمہاری پیدائش ہوئی ہے، اور تمہاری ساری گناہ معاف ہے۔ قال فیرجعون مغفورا لهم، ایسے حال میں لوٹیں گے کہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے۔ اس انعام کا حقدار ہم اس دن بنیں گے، اور اس دن ہماری شکر کا دن ہوگا، ہم شکر ادا کریں گے۔ ہم میں سے عید کے دن جو حاضر ہو عیدگاہ میں، اس حال میں بھی اس نے روزے سارے رکھے ہوں، اس میں کوتاہیاں نہ کی ہوں، اس کی تقاضوں کی تکمیل کی ہو۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے میں خاص طور پر 3 چیزیں حاصل کریں۔ ایک کہ ہم پرہیزگار بنیں، دوسرا کہ ہم اللہ کی بڑائی کو عملاً تسلیم کریں، زبانوں سے نہیں، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ آیت ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیغمبروں سے کہیں گے کہ ہمارے لیے اللہ کی حضور دعا مانگو کہ ہماری بخشش ہو جائے، تو بعد میں کہتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں زبانوں سے کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، صرف اللہ اکبر سے کچھ نہیں بنتا، لہذا عملی طور پہ ہم اللہ کی بڑائی کو تسلیم کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے روزوں میں کوئی کبھی کوتاہی نہ ہو، تب ہم شکر گزار بھی بن سکیں گے۔ اگر ہمارا پہلا مرحلہ پرہیزگاری کا نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کی بڑائی کو بھی تسلیم نہیں کر سکتے، اور اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کیا تو ہم شکر گزار نہیں بن سکتے ہیں۔ تیسرے مرحلے پر پہنچنے کے لیے گزشتہ 2 مرحلوں سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ماہ رمضان کے ان 3 اہم نکات کو حاصل کر پائیں۔ نہ معلوم یہی رمضان ہمارا آخری رمضان کیوں نہ بن جائے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ خیر کی زندگی نصیب کرے، دین کے اتباع کے ساتھ، اس کی فرمانبرداری کے ساتھ، قرآن کے اتباع کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں نصیب کرے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے بہتر سے بہتر کما سکے۔ وآخر دعوانا